دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 75واں دن 15 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اصحاب کہف۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 صدی عیسوی میں روم میں دقیانوس نام کا ایک مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے رومیوں میں بت پرستی کو عام کرنے اور عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی زمانے میں چند نوجوانوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ ان کو بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لی۔ انہی لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ غار میں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے 309 سال کے بعد انہیں اپنی قدرت سے جگایا۔ ان میں ایک شخص اپنے زمانے کے پرانے سکے لے کر کھانا خریدنے کے لیے شہر میں آیا تو لوگوں کو ان نوجوانوں کا علم ہوا۔ اب ملک کے حالات بدل چکے تھے اور اس وقت بادشاہ ایمان والا تھا، مگر اس زمانے میں ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا اور لوگ فتنے میں پڑ رہے تھے۔ اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کے واپس آنے پر ہر ایک کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو گیا اور پادری کی بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آواز سننے کا آلہ۔ اللہ تعالیٰ نے آواز سننے کے لیے ہمیں 2 کان عطا فرمائے۔ ان کے ذریعے ہم مختلف قسم کی آواز سنتے ہیں اور اس کی خوبی و کمال اور کیفیت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض آواز بڑی عمدہ اور دلکش ہوتی ہے جس سے سن کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور کبھی انہی کانوں سے خوفناک درندوں کی آواز سن کر اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اگر یہ کان نہ ہوتے تو ہم آواز کی لذت و کیفیت سے محروم ہو جاتے۔ بلا شبہ آواز سننے کے لیے 2 کانوں کا بنانا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، چھوٹ جانے والے وظیفے کو بعد میں ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا اور اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے یہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، چغلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور اس کے دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، منافق اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، آج یعنی قیامت کے دن نہ تم منافقوں سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو،
اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔